تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر جی لگا کر درود شریف پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، قبل ایدی مددے کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام۔ یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، دست منے زاروں نا تواگیر نا تواگیر۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری جھلک، سیمت و سمت کہ سکہ روا سوا وہ چلے، کہ باغ و پھلے کہ دن ہو ولے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے تمہارے لیے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ سارے رسولوں میں میرا نبی لاجواب، اور ساری کتابوں میں قرآن لاجواب۔ جو میرے نبی پر نازل ہوا ہے قرآن، میرا نبی بھی لاجواب ہے، اور جو میرے نبی پہ کتاب قرآن مقدس قرآن مجید نازل ہوئی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ میں کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہمارا نوجوان قرآن شریف پڑھ گیا تو قرآن شریف رکھے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن شریف کو کھول کے دیکھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، اگر ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی عظمت بے شمار ہیں، قرآن کی دولت نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ پیارے صاحب یاد رکھو، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی برکتیں، یوں کہیے ایک حروف پر اللہ تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک حروف کے بدلے اللہ تعالی 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ یہاں بھی کام میں آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ لیکن آج کی میں ہسٹری کیا بتاؤں، آج کا زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود قرآن خوانی کری ہے، لیکن جب بچوں کو دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ بچے آپ کے یہاں قرآن خوانی کے لیے پہنچ جائیں گے، اگر جس نے ہم سے کہا ہے ہماری فلاں دکان میں قرآن خوانی ہونی ہے تو بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے، جو استاد ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب وہ بچے دکان کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی عالی شان کوئی صوفہ نہیں ہوتا، عالی شان کوئی گدا نہیں ہوتا، عالی شان کوئی تخت نہیں ہوتا، لیکن یہی قرآن شریف پڑھنے والے بچے، یہی مدرسے کے طالب علم اسی کٹے پر اسی پلی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اف تک کی نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، اور قرآن خوانی کے بعد ان بچوں کو جو بھی حصہ دیا جاتا ہے، دینے کے بعد یہ بچے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی دکان پر ہوتا کیا ہے، جب دوپہر کو آپ جا کر دیکھو گے تو ادگھاٹن کے نام سے ایک فنکشن رکھا جاتا ہے، ادگھاٹن کے نام سے ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، پھر اس میں دکان والے نے کسے بلایا، اپنے چچیرے بھائی کو بھی بلایا، اپنے میرے بھائی کو بھی بلایا، اپنے نانا کو بھی بلایا، اپنے دادا کو بھی بلایا، اور تمام احباب کو بلایا، تمام دوستوں کو بلایا، اور آنے کے بعد ان کے لیے کرسی بچھا دی گئی ہے۔ اب کرسی پر بٹھا کر ایک ڈبہ مٹھائی کا لیا جس میں بالو سائی رکھی ہے، اب ہر ایک کو دے رہا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ لیکن آج قربان جاؤ طالب علموں پر، تم نے طالب علموں پر کیا کیا، تو ان کو نیچے بٹھا دیا۔ جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، جو تمہیں دعا بھی نہیں دے کے جا سکتا، جو تمہارے
تمہاری دکان کے لیے دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تیری دکان میں برکت کرے، تو تم نے اس کے لیے کرسی بچھا دی ہے، عالی شان کرسی لا کر رکھ دی ہے، اس کے کھانے کا انتظام الگ کر دیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اتنے پروگرام ہوتے ہیں دکان پر، طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھا تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑا آ جاتا ہے تو طالب علم کے سامنے سے پنکھا ہٹا دیا جاتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ طالب علم کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ طالب علم کوئی عام بچے نہیں، یہ میرے نبی کے مہمان ہیں، ان نبی کے مہمانوں سے محبت کرو۔ آج تم نے اپنی ہسٹریاں کیا دیکھی ہیں؟ اپنی دکان کے لیے تم نے برکت کے لیے نہیں، بلکہ ایک اس کے لیے لگا رکھی ہے کہ اگر ہم نے قرآن خوانی نہ کرایا تو کوئی کیا کہے گا۔ آج تم نے اس کو ایک معمولی سمجھ لیا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والوں کو، تم طالب علموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، کان کھول کر سنو، اگر قسم خدا کی اگر یہی بچے جب تیری دکان میں جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، جب فاتحہ ہوتی ہیں تو یہی بچہ ایک بچہ دعا کراتا ہے، تمام بچے آمین کہتے ہیں، قسم خدا کی ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکان میں برکتیں تیرے پہلے فرما دیتا ہے، تیری دکان میں برکتیں پہلے آ جاتی ہیں۔ بتا تو صحیح تو نے کتنے کتنے انتظام کیا۔ اگر کوئی بچہ طالب علم آیا تو نے قرآن خوانی کرایا، انہیں جلیبیوں میں ٹال دیا۔ اگر تو نے کوئی فنکشن کرایا، اپنے دوستوں کو بلایا تو طرح طرح کے پھل لا کے رکھ دیتا ہے، طرح طرح کی مٹھائیاں لا کے رکھ دیتا ہے۔ تو نے نہ سنا، علماء فرماتے ہیں ایک شرابی تھا، بڑا گناہگار، بڑا سیاکار تھا، اللہ الصمد۔ جب اس کا انتقال ہوا، ساری بستی والوں نے منع کر دیا کہ ہم اس کو کفن نہیں دیں گے، ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، لیکن پڑوسیوں کا حق بنتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا حق بنتا ہے۔ پڑوسیوں نے دیکھا انتقال ہو چکا ہے، اب باہر نکلے، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور کفن پہنانے کے بعد میں اس کو دفن کے لیے لے گئے۔ جیسے ہی دفن کر کے واپس آنے لگی، لوگوں نے سوچا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر جس وقت وہ جس قبر میں مٹی ڈال کر آ رہے تھے وہ قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی جب مٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سونگا تو اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی، جب اپنے ہاتھ کو سونگا اس میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اب یہ گھر آئے ہیں اس شرابی کے جس کو دفن کر کے آئے ہیں، ایک اس کی زبان بیٹی تھی، بیٹی ہوا کرتی ہے پیارے مسلمانوں، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو، چاہے سکھ کی بیٹی ہو یا عیسائی کی بیٹی ہے، پیارے بیٹی ہوا کرتی ہے۔ بیٹیوں کا بھی سمان کرنا چاہیے۔ جیسے ہی دستک دی، اندر سے بیٹی آئی، آنے کے بعد کہا لوگوں نے بیٹی بتا تو صحیح تیرا باپ کون سا عمل کرتا تھا؟ لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے تیرا باپ تو شرابی تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، لیکن بیٹی بتا تو صحیح اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو قبر میں جانے کے بعد جب ہم نے تیرے باپ کو جب قبر کے اندر اتار دیا تو جیسے ہی اتارنے کے بعد ہم نے پٹلے لگائے، اور پٹلے لگانے کے بعد ہم نے مٹی دی، اور مٹی دینے کے بعد جیسے ہی واپس آ رہے تھے تو پورے قبرستان میں خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ بتا تو صحیح بیٹی تیرا باپ کون سا عمل کرتا تھا؟ اس کی بیٹی نے کہا عمل تو مجھے زیادہ معلوم نہیں، لیکن ہاں اتنا ہوتا تھا جب میرا باپ شراب پی کے آتا تھا، جب نشے کی حالت میں ہوتا تھا، جب نشے سے فارغ ہوتا تھا تو اچھے سے غسل کیا کرتا تھا، نہاتا تھا، اور جو اس نے انگلی کا اشارہ کیا وہ جو سامنے قرآن رکھا ہے اس کے پاس جاتا اور عرض کرتا اور فریاد کرتا اے اللہ پاک، اے خدا پاک، اے پروردگار عالم، کاش میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہوتا تو میں تیرے کلام کو پڑھتا۔ بس میں نے یہ دیکھا ہے میرا باپ قرآن کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد وہ چوم کر رکھ دیتا، اور رکھنے کے بعد اتنا ہی عمل پاتا ہے۔ ڈیلی کا یہ کام تھا، جیسے ہی نشے سے فارغ ہوتا غسل کرتا قرآن کو چومتا۔ قسم خدا کی قربان جاؤ، جب ایک شرابی کو اللہ تعالیٰ اتنی آسانی فرما سکتا ہے تو بتاؤ طالب علم کی طاقت کیا ہوگی، طالب علم کا مرتبہ کیا ہوگا۔ بڑے سے بڑے اسٹریٹ والے کو دیکھ لو، بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھ لو، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اپنے بچے کو یا تو موٹر سائیکل سے چھوڑ کے آئے گا یا گاڑی سے چھوڑ کر آئے گا۔ زیادہ لکھ پتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر سے چھوڑ کر آ سکتا ہے کالج تک، لیکن قربان جاؤ طالب علم پر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح پیارے مسلمانوں، بتاؤ تم نے طالب علم کا مرتبہ کیسے کھو دیا؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قسم خدا کی جو تیری دکان پر ادھاٹن کے لیے آئے ہیں کبھی تیرے لیے دعا نہیں کریں گے، وہ تو ایک کلمہ پڑھ کے یہ بھی نہیں کہیں گے اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے محبوب پہ درود پاک پڑھا ہے، اس کی دکان میں برکت فرما۔ قسم خدا کی مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کو جان لو، ان کی شان کو جان لو۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مہمانوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کے فرمان کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کی تلاوت کرو پیارے مسلمانوں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے،
اور وہ ایسے نبی پر نازل ہوا ہے جو سارے رسولوں میں افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی،